بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے مطابق لائق متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، ہر ایک اپنی مقرر کردہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس نے کائنات کی ہر شے بنائی اور ان کو پابند بھی کیا کہ وہ ایک مقرر کردہ راستے پر چلیں، اور کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتی۔ اس سے ملتا جلتا سوال لے کر ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی آیا۔ اس نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی اور کہا کہ قرآن میں تضاد ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، دوسری جگہ لکھا ہے کہ نہیں گھومتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد، اور اس چیز کا ثبوت کیا ہے؟ آپ اس شخص کا سوال سنیے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب بھی تفصیلاً سناتے ہیں، جس میں انہوں نے نہ صرف اس شخص کے دلائل کے ساتھ پوری تسلی کرائی بلکہ مزید بھی کئی چشم کشا حقائق قرآن پاک کے حوالہ جات کے ذریعے بیان کیے۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have a question about the Quran. Allah said in Surah Ar-Ra'd verse number 2, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amalin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma. In Surah Anbiya verse 33, wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun. In Surah Yasin verse number 38, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Based on the verse that I just recite, my question is, does the sun revolve around the earth or vice versa? And if so, what is the proof? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے سوال کے جواب دیتے ہوئے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ یہ اللہ ہے جس نے دن اور رات بنائے، سورج اور چاند بنائے، ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اس آیت میں یسبحون کا لفظ استعمال کیا گیا جو سبحہ سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے حرکت کرتا ہوا جسم۔ اب بہت سے لوگ جو قرآن اور عربی زبان کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس آیت میں تو ارض کا لفظ ہی نہیں جس کا ترجمہ زمین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سلمان رشدی کی بہن تسلیمہ نسرین نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے کہا کہ کوئی اس کتاب یعنی قرآن پر کیسے یقین کر سکتا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ قرآن پاک نہیں سمجھتی، وہ عربی نہیں جانتی، اس نے علم حاصل نہیں کیا، صرف لمبی لمبی چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں سورج، چاند اور زمین کی حرکت کا ذکر آیا، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ ایک بھی جگہ نہیں فرمایا گیا کہ زمین تیر رہی ہے، بلکہ یہ آیا کہ ہم نے اس میں میخیں گاڑی ہیں تاکہ یہ ہلے نہ۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ روکے ہوئے ہے زمین اور آسمانوں کو تاکہ وہ حرکت نہ کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن کی سائنس آج تصدیق کر چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ سائنسدانوں نے تخلیق کائنات پر ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری کائنات ایک نیبولا ہے، یعنی ایک گولا۔ اس کے بعد یہ الگ ہوئے، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے بعد کائنات، کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے، چاند، سورج اور زمین بھی بنی۔ اس کو سائنسدانوں نے بگ بینگ کہا۔ یہ جو سائنسدانوں نے 40-50 سال پہلے ڈھونڈا، قرآن پاک میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انکار کرنے والے نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو سائنسدانوں کو پتہ چلا، قرآن پاک نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فضیلت میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ جب وہ دھواں تھا، آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بغیر۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ دہان استعمال ہوا۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے کہا کہ آسمان ایک گیس تھی جو کہ قرآن کی نفی ہے، کیونکہ قرآن میں اس کو دہان کہا گیا اور عربی میں دہان کے معنی ہے دھوئیں کے۔ کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ دھند کیا کیونکہ دھند ٹھنڈی ہوتی ہے اور دھواں گرم ہوتا ہے، اور دھماکے کے بعد ہم دھواں دیکھتے ہیں، دھند نہیں۔ اور آج سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ آسمان کے لیے گیس نہیں بلکہ
دھوئیں کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس کا ذکر 1400 سال پہلے ہوا، آج سائنس اس کو مان رہی ہے۔ لوگ تو پہلے بھی یہ سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ میدان ہے۔ 1577 میں ایک فرینچ سائنسدان سر فرانسس ڈریک نے سمندر میں سفر کر کے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، یعنی یہ کوئی 500 سال پہلے ہمیں معلوم ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ زمین بیضوی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آہستہ آہستہ دن کو رات میں تبدیل کیا اور رات کو آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا۔ دن اور رات کا آہستہ آہستہ تبدیل ہونا ثبوت ہے کہ زمین بیضوی ہے، کیونکہ اگر زمین چپٹی یا سپاٹ ہوتی تو ایک دم سے ہی دن اور ایک دم سے ہی رات آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لپیٹتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹتا ہے۔ قرآن میں عربی لفظ کو ارا ہے، جیسے ایک انسان کپڑا سر پر لپیٹتا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات دن میں لپٹی جاتی ہے اور دن رات میں لپٹا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بھی ممکن ہے جب دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی یا سپاٹ ہوتی تو لپیٹنا ممکن نہ ہوتا۔ You may have heard of Taslima Nasri, who wrote the book Lajja. She is the younger sister of Salman Rushdie, coming from Bangladesh. So she says, how can you believe in a book which says that the sun is revolving around the earth? How can you believe? The problem is she doesn't understand Quran. She doesn't understand Arabic. She has not studied. And then she wants to comment. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں لفظ صبح ایک ایسے شخص کے بارے میں استعمال کروں جو فرش پر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین پر گول گول گھوم رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ شخص چل رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ اگر یہ لفظ ایسے شخص کے بارے میں استعمال کریں جو سمندر میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ شخص سمندر پر چل رہا ہے یا بھاگ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص سمندر میں تیر رہا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سیاروں سے متعلق استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اڑ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج اور زمین اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ قرآن کس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور جب ہم سورج کی کوئی تصویر دیکھیں تو ہمیں اس میں کالے دھبے نظر آتے ہیں، اور ان کالے دھبوں کی جگہ بدلنے سے پتہ چلے کہ سورج اپنا ایک چکر 25 دن میں پورا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہا۔ اس چیز کا مجھے اسکول میں پتہ نہیں چلا، بعد میں سائنس نے اتنی ترقی کی کہ ہمیں بتایا کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ 100% سچ ہے۔ When I was in school, I knew that the sun revolved, but I never knew that the sun rotated. I never knew that. I did not know about it. When I read the Quran, I was shocked. Now science has advanced when we have come to know even the sun rotates about its own axis. And if you have the image of the sun on the tabletop, we find that there are black spots in the sun. And these black spots take about 25 days to complete one rotation. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سارے چاند یا سورج زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اسے تھیوری آف جیو سینٹرزم کہتے ہیں۔ یہ لوگ 2 صدیوں سے مانتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، بلکہ سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہیلو سینٹرزم تھیوری۔ 1609 میں ایک جرمن سائنسدان یوہنس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گرد گھوم نہیں رہے بلکہ اپنے محور میں بھی گردش کر رہے ہیں۔ 1981 میں 10ویں جماعت میں تھا، سیارے چکر لگا رہے ہیں مگر سورج اپنے محور میں گردش نہیں کرتا۔ پھر جب میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے رات اور دن بنایا اور سورج اور چاند وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند گھوم رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی، یہ اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند اور سورج کی حرکت علیحدہ ہے، اس لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہم جو سورج کی روشنی دیکھتے ہیں یہ کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہے جو کروڑوں سال سے چل رہا ہے۔ ایک دن یہ کیمیکل ری ایکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کو مزید کروڑوں سال لگیں گے۔ مطلب سائنس کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج ختم ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے، یعنی اپنی منزل کی طرف۔ سورج ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، مستقر کے معنی مقررہ وقت یا مقرر جگہ ہے۔ سائنس آج ان دونوں باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ سائنس ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام
सोलर एपेक्स है। सूरह यासीन, सूरह रात समेत कई सूरतों में लिखा है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है। आज साइंस ये कहती है कि आसमान हमारे जमीन के ऊपर है, जिसको हम माहौल कहते हैं। ये एक महफूज छत की तरह है और साइंसदान कहते हैं कि खतरनाक शुआएं आसमान की वजह से जमीन तक न पहुंचे, वरना जानदार इसमें जिंदा न रहते। कुरान पाक में सूरह अंबिया में फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने आसमान को एक महफूज छत बनाया। आप सोच सकते हैं कि कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, जो साइंस ने 200 साल पहले किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा। कुरान पाक में 6000 से ज्यादा आयात हैं और इनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में है। मजहब का इल्म हासिल करना जरूरी है, ऐसे ही साइंस का इल्म भी हासिल करना चाहिए, ताकि आपको कुरान पाक में दी गई निशानियों से मुताल्लिक इल्म हो सके और आप इस निशानियों वाली किताब से रहनुमाई हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मजीद समझने के लिए कुरान पाक को पढ़ें और इस पर अमल करें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।